اب اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے، دیکھیے ہم نے یہاں پہ بسنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے. تو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے کہ کیا لوٹ مار مچاتے رہیں، فساد فی الارض کریں، لوگوں کا حق کھا جائیں، ان کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں؟ نہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ، یعنی جو تم محنت سے کماؤ بس وہ تمہارا حق ہے، بس اسی کو استعمال کرو. اب دیکھیے قرآن مجید رزق حلال کے بارے میں انسان سے بھی کہتا ہے، یعنی رزق حلال کے بارے میں انبیاء سے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے اللہ کے رسولو پاکیزہ اشیاء کھاؤ. اسی طرح انسانیت سے کہتا ہے، یعنی یہ نہیں صرف مسلمان سے نہیں کہتا، انسان سے کہتا ہے، مسلمان سے کہتا ہے، انبیاء سے کہتا ہے، انبیاء اور رسول سے کہتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ. یعنی یہ عمل اتنا اہم ہے کہ یہ انسان کے لیے بھی ضروری ہے. اگر انسان اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کی طرف معاشرے کو لے کے جا رہا ہے. اس لیے کہ اگر آج کوئی ایک کا حق کھاتا ہے، وہ پھر دوسرے کا حق کھائے گا، پھر وہ تیسرے کا حق کھائے گا. حق کھانے کی ایک چین بن جاتی ہے، اور پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے خدا کا بھی اور قانون کا بھی، انسانوں کا بھی. انسان بے باک ہو کے کھاتا ہے اور نڈر ہو کے کھاتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھاتا ہے. قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے جو محنت کا ہے وہ آپ کا حق ہے، اس کے علاوہ دوسروں کے رزق پہ نظر نہ رکھو. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی آپ نے اتنا ہی کھانا ہے جو آپ کے لیے مفید ہو. یعنی اتنا نہیں کھانا کہ بھی آپ کا سانس بھی نہ آئے، یعنی حلال ہو طیب ہو، وہ آپ ہی کا ہے لیکن اس کو مناسب انداز سے کھایا جائے. یہ انسانوں سے کہا، پھر اگلی آیت میں مسلمانوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اشیاء کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ یعنی آگے قرآن مجید یہ بتاتا ہے، دیکھیے پوری کائنات میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں. اللہ پاک بتاتے کہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے. تو حلال کی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے زیادہ آسان سلسلہ اختیار فرمایا. اور یہ بھی انسانی فہم کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے تھوڑی بات جو ہے وہ بتائی، وہ کیا کہ بھئی یہ حرام ہے، بھئی یہ آپ نے نہیں کھانا. جیسے کہ اگلی آیت پاک میں ہے کہ بھئی یہ حرام چیزیں ہیں، خنزیر کا گوشت ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہیں آپ نے نہیں کھانا. اور اسی طرح کچھ مشروبات ہیں، یعنی جو پینے کی چیزیں ہیں، بھئی وہ آپ نے نہیں پینا. قرآن مجید نے، اللہ پاک نے بس یہ نکال کے بتا دی اور پھر فرمایا باقی سب پاکیزہ ہے، آپ کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. یہ دراصل ایک دانائی کا سبق بھی ہے. آپ نے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو آپ انہیں یہ لمبی فہرست نہ دیں کہ بھئی یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. لمبی فہرست ہے. بچوں کو بس یہ بتائیں کہ یہ نہیں کرنا، تو ختم بات. جب آپ مختصر سا بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، باقی جو مرضی کریں آپ آزادی ہے آپ کی، آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے تربیت کا کہ آپ نے جو روکنا ہے جس سے، بس اس سے روک دیں. وہ ایک ہے، دو ہیں، تین باتیں ہیں، وہ روک دیں اور باقی پہ کہیں کہ ٹھیک ہے. آپ اپنی دانائی کو اور آپ نے اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اس پہ عمل کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کچھ